السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے اسم الحکم سے رہنمائی لیں گے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ الحکم سے مراد ہے فیصلہ کرنے والا، فیصلہ دینے والا، دو کے درمیان تیسرا فیصلہ کرنے والا، ثالث۔ غیر جانبدار حاکم، امپارشل، انبائسڈ جج۔ الحکم الحکیم سے ہے، لفظ حکیم سے، یعنی علم و حکمت والا، چیزوں کی اصل جاننے والا۔ اس کا بنیادی یہ مطلب ہے چیزوں کی اصل تک پہنچنے کی سمجھ رکھنا۔ الحکم کے جوہر کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہمارا فطری حاکم ہے، یعنی کہ ہمارا خالق ہمارا فطری حاکم ہے۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے چونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس لیے وہ ہمارا فطری حاکم ہے۔ یعنی کہ کسی نے اسے اپوائنٹ نہیں کیا، فطری ہے وہ ہمارا حاکم، ہمارا حقیقی وارث۔ خدا کی حاکمیت اس کے ایک ہونے سے بیان ہوتی ہے، یعنی وحدانیت ہی حاکمیت ہے۔ خدا کا، اللہ کا ایک ہونا، پوری طرح آزاد ہونا، سیلف سسٹین، سیلف کنٹین اور سیلف سفیشینٹ ہونا، وحدانیت کے جو وصف ہیں وہ اللہ کی حاکمیت کو بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو ذات سیلف سفیشینٹ ہے، سیلف سسٹین ہے اور ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے سوا تمام اس کی مخلوق ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ بہت بہت طاقتور، بہت بڑی عظمت والی ذات ہے، بہت طاقتور ہے۔ جس کی طاقت کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم ان سے پوری طرح واقف نہیں۔ خدا کی جو تخلیق ہے اور اس کی جو مخلوق ہے، انسان سمیت سب، یہ پوری کائنات، یہ اللہ کی
طاقت اور حاکمیت اور علم کے روپ ہیں، علم کا روپ ہے۔ ہمارے لیے اس کی انلمیٹڈ شکلیں ہیں، پہلو ہیں اس پوری کائنات میں۔ ہم ایک حصہ بھی ابھی نہیں جان پائے اور اتنا جان چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہم نے جانا ہے یہ بہت ہے، یعنی کہ یہ اپنی مثال آپ ہے، اس طرح سے یہ بہت ہے۔ انسان کا ذہن شوق ہے اس یونیورس کو جان کے کہ یہ کتنی بڑی ہے۔ اگر ہم اللہ کی حاکمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی قدرت میں ہی سب کچھ ہے۔ اس کا تعارف بے شک کسی کا بھی تعارف اس کے کام سے ہوتا ہے، اس کا کام اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جو تخلیق ہے، مخلوق ہے، یہ اس ذات کا تعارف ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے اس کی طاقت کا، عظمت کا، اس کی اوصاف کا اور اس کی بڑائیوں کا۔ یعنی کہ الفاظ نہیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے یہ یونیورس بنائی، جس نے انسان بنایا، جو یہ سب سوچ رہا ہے، اس پہ بات کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سورج اور زمین کی مثال لیں تو جب سے انسان نے جانا ہے، جب سے کائنات بنی ہے، زمین اور سورج اپنے محور اور مدار میں ایک ہی روٹین اور پیٹرن میں، ایک ہی ڈسپلن کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، چینج نہیں آیا۔ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا جانا یہ ایسے ہی ہے، ہمیشہ سے انسان نے ایسے ہی اس کو وٹنس کیا ہے۔ یہ روٹین کبھی چینج نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اسے چینج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہے اس کی حاکمیت، یعنی کہ اس کی فطرت ہمارے لیے جو فطرت ہے، قدرت ہے، وہ اس کی حاکمیت ہے۔ اور پھر ایک اور بنیادی اور بڑی مثال جو ہمارے سامنے ہے موت کی شکل میں، کہ ہر چیز کو موت آتی ہے۔ انسان، خاص طور پہ انسان، موت کو، ڈیتھ کو فیس کرتا ہے اور اس سے ہمیشہ سے کر رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی مرنے کے بعد واپس نہیں آیا اور کبھی بھی کوئی اس سے جان نہیں چھڑا سکا۔ ہر انسان نے اس کو فیس کیا، چاہے وہ جتنا بڑا انسان ہو کے گزرا، جتنا بڑا انسان رہا اس دنیا میں یا جتنا چھوٹا انسان رہا۔ بڑا اور چھوٹے سے مراد کے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے میں جتنا بھی انسان کامیاب رہا، جتنا بھی پیک پہ پہنچا، لیکن اس نے ایٹ دا اینڈ ڈیتھ کو فیس کیا، وہ رہا نہیں باقی۔ یہ اللہ کے جو فنڈامنٹل لاز ہیں، یہ اس کی حاکمیت کا بتاتے ہیں کہ وہ کتنا زبردست ہے اور کتنا پاورفل ہے۔ اس دنیا میں بھی جس انسان کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے۔ اسی کے پاس سب سے زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے فیصلے کرنے کی، میسز کو وہ لیڈ کرتا ہے۔
تو خدا تعالیٰ کی حاکمیت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے بے پناہ مثالیں ہیں، اور وہ مثالیں ہی کہیں واضح ہیں، کہیں مشکل ہیں، کہیں مسٹیریس ہیں۔ کسی بھی جج کی جو بنیادی خصوصیت ہوتی ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی کے پاس علم ہوگا وہ اتنا اچھا فیصلہ کر پائے گا۔ تو اگر ہم خدا تعالیٰ رب خالق کے علم کی بات کریں تو انسان اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، لفظ نہیں باقی رہتے۔ جس ہستی نے یہ کائنات بنائی، اور ایسے شاہکار ہم دیکھتے ہیں، اور ان شاہکاروں میں ایک بڑا شاہکار خود انسان ہے، تو جس نے انسان کو بنایا اور اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے، تو وہ ہستی، وہ ذات خود کیا ہے، اس کے علم کی وسعت اور لامحدودیت کی کیا حد ہے، ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ انسان نے یہ جانا ہے کہ ہمیں امیجن کرنا بھی مشکل ہے اور اممیجریبل ہے۔ خالق کی تخلیق کی جینونس، اوتھینٹسٹی، کنسسٹنسی، اسٹیبلٹی اور پرفیکشن دیکھ کے یہ بات واضح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا انصاف کتنا فیئر، بیلنس ہوگا اور کتنا پیور ہوگا۔ جس کا کام ایسا ہے، جس کی تخلیق اپنی مثال آپ ہے، جس سے کوئی نقص نہیں نکال سکتا، تو بے شک اس کا انصاف بھی بے مثال ہوگا۔ اور کتاب میں خود خدا نے، اللہ نے فرمایا ہے اور اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں ہمیں کتاب سے، قرآن سے، اللہ کے انصاف کی۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی، انہیں نبی کی بیوی اور بیٹا ہونے کی وجہ سے معافی نہیں ملی، اور یونس علیہ السلام جنہیں ان کی بھول پہ اللہ کا ایک سخت ری ایکشن فیس کرنا پڑا ایز اے ساورن رولر۔ اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا اور یہی ہدایت کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے اور سوچے کہ نبی کے ریفرنس سے اسے معافی ملے گی، چاہے وہ میری بیٹی ہی ہو۔ تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہے؟ یہ اینڈ ہے، یہ کلیئرٹی ہے کہ خدا کی ذات پوری طرح امپارشل ہے، غیر جانبدار ہے، وہ کسی سے انفلوئنس نہیں، اس کی مخلوق اس کے لیے برابر ہے، اپنے اعمال کے اعتبار سے ہر کسی کا لیول ہے، درجہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے
اپنی کتاب قرآن میں کہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہوں، اور اس مخصوص دن جو کہ خالق کا سب سے بڑا بنیادی پیغام اور سب سے بڑی اناؤنسمنٹ ہے کتاب قرآن میں، حساب کا دن، مالک یوم الدین، ججمنٹ ڈے، اس دن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان جتنے اختلافات ہیں اس دن میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ چونکہ وہ ظاہر اور باطن اور چھپے اور ظاہر دونوں کے جاننے والا ہے، کامل علم ہے اسے ہر چیز کا، زمین کے ذرے سے آسمانوں تک اور انسان کے دل کے بھیدوں تک وہ واقف ہے۔ اسے ضرورت نہیں کہ ہم زبان سے اظہار کریں نہ کریں، وہ ہمارے باطن سے ہم سے زیادہ واقف ہے، اسے پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا انصاف بھی فیئر اور بالکل بیلنس ہوگا اور پیور ہوگا، انسان دھنگ رہ جائے گا۔ بہت آیات ہیں اللہ کے انصاف کے بارے میں، اور اللہ نے ہمیشہ ریمائنڈ کرایا ہے اس بات کو کہ میری رحمانیت غالب ہے، میری ججمنٹ پہ، یعنی کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت درگزر فرماتا ہے ہمیں۔ انصاف اور عدل اللہ کا ایسا نہیں کہ انسان سے نرمی نہیں کی جائے گی، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فارگیونیس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے، قیامت کے دن تک کے لیے، اور یہ انسان کے لیے سب سے سیف اینڈ سیکیور آپشن ہے انسان کے لیے۔